حکومتی رہنماؤں کے لیے دعا۔ ہمیں تمام حکومتی اہلکاروں کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پرامن ماحول ملے جس میں ہم خدا کی عبادت اور انجیل کی منادی کر سکیں۔ میں ذکریہ امیر ہوں۔ میرے عزیزو، اس موقع پر پولس کا تimotheus کے نام خط یوں لگتا ہے جیسے یہ بالکل مختلف موضوع پر بات کر رہا ہے۔ ویسے وہ موضوع بدل رہا ہے، مجھے لگتا ہے میں اسے بیان کر سکتا ہوں۔ ہم یہ کسی اور وقت کریں گے۔ درجہ ذیل اصول یہاں جو اس نے کہا اور جو افسس کی کلیسیا کے مسائل سے نمٹنے کے لیے کہا ان میں تعلق تھا، مگر اس نے دعا کے بارے میں کہا، اور میں نے اسے دعا میں ترجیح کا نام دیا ہے، کیونکہ وہ کہتا ہے پس میں سب سے پہلے یہ نصیحت کرتا ہوں کہ مناجاتیں اور دعائیں اور التجائیں اور شکر گزاریاں سب آدمیوں کے لیے کی جائیں، بادشاہوں اور سب بڑے مرتبہ والوں کے واسطے، اس لیے کہ ہم کمال دینداری اور سنجیدگی سے امن و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اور وہ یہ دعا کرنے کے اصل مقصد کو بھی بیان کرتا ہے۔ یہ ہمارے منجی خدا کے نزدیک عمدہ اور پسندیدہ ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ سب آدمی نجات پائیں اور سچائی کی پہچان تک پہنچے۔ تو میرے عزیزو، اب ذرا سوچیں کہ پولس تimotheus سے کیا کرنے اور افسس کے ان لوگوں کو کیا تعلیم دینے کو کہہ رہا ہے۔ وہ رومی سلطنت کے درمیان رہتے ہیں اور وہ بہت ہی مخالف گروہ تھا، یہاں تک کہ پولس کو افسس چھوڑنا پڑا۔ وہ اپنی زندگی کھو سکتا تھا کیونکہ انہیں بہت ظلم و ستم سہنا پڑا، کیونکہ اس نے بت پرستی پر بات کی تھی اور وہ دیوی دیانا کی پوجا کرتے تھے۔ وہاں چاندی کے مندر تھے اور وہ ان کے کاروباری معاملات میں شامل ہو گیا۔ وہ اس کے خلاف ہو گئے، وہ اس کو سنسار کر کے مارنا چاہتے تھے، اسی لیے اسے جانا پڑا۔ پورے شہر میں کوہرام مچ گیا تھا، مگر پولس کہہ رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ میری زندگی کے ان بدترین آدمیوں کے لیے دعا کریں۔ اس کا نام نیرو ہے، اور جب میں رومی قید میں تھا، حالانکہ میں ایک لحاظ سے آزاد تھا اور اپنے کرائے کے مکان میں تھا، نیرو انچارج تھا اور مجھے اس قید سے آزاد کر دیا گیا۔ اب ہم جانتے ہیں کہ بعد میں یہ کچھ ایسا ہوا ہوگا کہ نیرو کو ملا تھا، اور جب اسے معلوم ہوا کہ پولس آزاد ہو گیا ہے، وہ اس کے پیچھے گیا اور اس کو واپس قید میں ڈال دیا۔ اس بار اسے اندرونی قید میں ڈالا اور اس کی جان لے لی۔ وہ ایک شہید تھا، مگر وہ کہہ رہا ہے نیرو کے لیے دعا کرو۔ وہ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہیرودیس کے لیے دعا کرو۔ جب میں کیسریا میں تھا تو میں نے ہیرودیس کے سامنے اپنی گواہی دی۔ ہیرودیس ایک برا شخص تھا۔ تم ایسے بے ضمیر لوگوں کے بارے میں بات کرتے ہو اور ایسے رویے جو ناقابل یقین ہیں۔ وہ فیستوس اور فیلکس جیسے گورنروں کی بات کر رہا ہے۔ وہ آدمی اس سے پوچھ گچھ کر رہے تھے اور اس کو پکڑ رہے تھے تاکہ اس سے پیسے لے سکیں اور پولس وہاں سے نکلنے کے لیے کوئی رقم دے، مگر انہوں نے اسے گھر میں قید رکھا۔ یہ حقیقت ہے کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا کرنا آسان نہیں ہے، اور پولس کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم حکومت اور اختیار والوں کے لیے دعا کرو، بادشاہوں اور سب رومی سلطنت والوں کے لیے، کیونکہ وہ ایسی سوچ رکھتے ہیں تاکہ ہم پرسکون، خدا پرست اور پروکار زندگی گزار سکیں۔ تو میرے عزیزو، وہ ثقافت میں آزادی کو کام میں لانے کے لیے دعا کر رہے تھے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس پرامن ماحول میں وہ بہت اچھی طرح سے انجیل کی منادی کر سکتے تھے۔ کلیسیا ظلم و ستم کے درمیان پھلتی پھولتی ہے، مگر جب آزادی ہو تو آپ بہت سی کلیسیاں دیکھیں گے۔ ایسا چین کے مین لینڈ میں ہوا۔ ظلم و ستم ہوتے ہوئے بھی کمیونسٹ حکومت کے دوران بھی کلیسیا بڑھتی رہی، اگرچہ ان پر بہت ظلم کیا گیا، مگر جس لمحہ آزادی ملی کلیسیا بڑھتی گئی، اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اگرچہ ظلم و ستم کے لحاظ سے مشکلات آتی رہیں، میں بس یہ کہہ رہا ہوں جب ہم امن اور سکون سے رہتے ہیں تو ہمارے پاس انجیل کی منادی کرنے کی زیادہ آزادی حاصل ہوتی ہے۔ تو میرے عزیزو، مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس آزادی کو بہت معمولی لیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ہمارے لیے ہے۔ یہ صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ خدا کے کلام کی حقیقت بیان کرنے کے لیے ہے، اور بے شک ہم اپنی ثقافت کے لحاظ سے ہم بہت خوش قسمت لوگ ہیں۔ کچھ معاملات میں پولس وہی کر رہا ہے جو یسوع نے پہاڑی واز میں سکھایا۔ یاد ہے اس نے کہا مبارک ہیں وہ جو صلح کرواتے ہیں۔ اسے اپنے ذہن میں رکھیں، یہ بہت اہم الفاظ ہیں۔ مبارک ہیں وہ جو صلح کراتے ہیں، کیونکہ وہ خدا کے بیٹے کہلائیں گے۔ مبارک ہیں وہ جو راست بازی کے سبب سے ستائے گئے ہیں، کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے۔ خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا، کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے، اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا۔ اور پھر وہ کچھ ایسا کہتا ہے جو مجھے لگتا ہے اس کی کلیسیا میں جو کچھ ہو رہا تھا اس لحاظ سے بالکل درست تھا۔
میرے عزیزو، اب ہم یہ دیکھیں گے، تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، اپنے دشمن سے عداوت۔ ان کے دشمن کون تھے؟ یہ بہت واضح ہے، ان کے دشمن کون تھے؟ وہ رومی حکومت کے ظلم و ستم میں رہ رہے تھے۔ لیکن میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر بھی برساتا ہے۔ یہ پلوس کی تعلیم جیسا نہیں لگ رہا۔ ستانے والوں کے لیے دعا کرو، حکومت اور اختیار والوں کے لیے دعا کرو، نیرو اور ہیرودیس کے لیے بھی دعا بہت اہم ہے۔ پرانے عہد نامے میں ایک آیت ہے جب ہمارے قوم کے لیے دعا ہوتی ہے، اسے ہماری ثقافت میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ کچھ ایسے ہے: تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ یہ ایک دعا تھی جو پرانے عہد نامے کے ایمانداروں کو ہیکل کی تعمیر اور مقدس کیے جانے کے بعد دی گئی تھی، اور یہ وہ الفاظ تھے جو خود خدا نے سلیمان سے کہے تھے۔ یہ ایک وعدہ ہے، مگر یہ بات چیت کے لیے ایک دلچسپ سوال کی طرف لے جاتا ہے۔ خدا نے سلیمان کو جو ہدایات دیں وہ یقینی طور پر کسی قوم کے لیے ایک متحد دعا کی اہمیت رکھتی ہے۔ پولس کی تیموتھیوس کو دی گئی ہدایات آج کے مسیحیوں کے لیے کئی زیادہ معیاری کیوں ہے؟ میں اس پرانے عہد نامے کے الفاظ کو پھر سے دہراتا ہوں: تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں، خدا نے سلیمان سے کہا، خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں، تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اسرائیل کا سب سے بڑا گناہ کیا تھا؟ بت پرستی، حرام کاری اور برائی، اور خدا نے کہا اگر تم اس سے پھرو تو میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا، تمہارے ملک کو بحال کر دوں گا۔ اگر آپ سیاق و سباق کی طرف دیکھیں، وہ وہاں لکھا ہے: میں می برساؤں گا اور فصل کو بڑھاؤں گا، اور میں ٹڈیوں کو حکم نہیں دوں گا کہ ملک کو اجاڑ ڈالیں۔ اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس دعا کا وعدہ بہت اہم ہے، مگر یہ وعدہ خاص طور پر اسرائیلی قوم سے ان کی زمین کے متعلق کیا گیا تھا۔ اس میں زمین پر توجہ مرکوز کی گئی ہے۔ پولس کی ہدایات کا مرکز کیا ہے؟ یہ ابدی ہے، یہ صرف ملکی امن و سکون کے لیے نہیں ہے، یہ ایسے ماحول میں یسوع مسیح کی انجیل کی منادی کرنے کے قابل ہونے کے لیے کیا گیا ہے۔ اور اسی لیے میں کہتا ہوں جو پولس نے تیموتھیوس کو لکھا وہ آج ایماندار ہوتے ہوئے ہماری رہنمائی کے لیے ایک دعا ہونی چاہیے۔ یہ ہر ثقافت کے متعلق ہے، تو اس اصول کو یاد رکھیں۔ ہمیں تمام حکومتی اہلکاروں کے لیے باقاعدگی سے دعا کرتے رہنا چاہیے تاکہ ہمیں پرامن ماحول ملے جس میں ہم خدا کی عبادت اور انجیل کی منادی کر سکیں۔